الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك وألجأت ظهري عليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا عليك۔ ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ قادر مطلق کے لیے ہے، جو قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، مقتدر بھی ہیں۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے اور یہ طبعی طور پر کمزور ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے، مصائب میں پریشان ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن ہی ٹینشن۔ اس موڑ پر جب انسان پہنچ جائے کہ ساتھ دینے والے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، تو پھر اللہ کا ایک در ہے، ایک خالق ہے جو مدبر الامر ہے، جو الحکیم ہے، العلیم ہے، جو فیصلے کر جانتا ہے۔ اس کا دروازہ مالک فرماتے ہیں کھٹکا کر تو دیکھ، ذرا میرے دربار پر آ کر تو دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کر تو دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کر تو دیکھ۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں تاخیر نہیں ہو سکتی، تیرے مانگنے میں دیر ہے، میری عطاؤں میں کمی نہیں ہے۔ تو پل پل پہ خطائیں کرتا ہے، خطاؤں پہ خطائیں کرتا ہے، لیکن رب تیرا عطاؤں میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اس کی نوازشات اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ تو انہیں لکھنا چاہے لکھ نہ سکے، تو تحریر کرنا چاہے تحریر نہ کر سکے، تو انہیں نوٹ کرنا چاہے وہ تو ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کی رحمت، اس کی برکات پتھروں کے اور اسی طرح بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ تو مالک پکار پکار کر کہتا ہے، کوئی ہے جو اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دے، جو اپنے کام کو میرے اوپر چھوڑ دے، جو اپنے فیصلے کو اپنے رب کے سپرد کر دے، کہے اللہ میں تیرا ہوں، میرا فیصلہ بھی تجھ پر ہے اور میں تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا معاملہ تیرے حوالے ہے، اور اس معاملے کو اور اس فیصلے کو اور اس کام کو جس کو میں تجھے تفویض کر رہا ہوں، اللہ تو اس کو اچھا کر دے، میں تجھ پر ہی توکل کرنے والا ہوں۔ مجھے اور کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا، مجھے اور کوئی جگہ نظر نہیں آتی سوائے تیرے در کے۔ اللہ میں تیرے ہی سپرد کر رہا ہوں، اللہ تو میرے معاملات کو سنبھال لے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 44 ہے، اور اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو آپ کو آیت نمبر 30 سے ایک قصہ ملتا ہے، جب فرعون
اس کی طغیانی اور اس کا ظلم حد سے بڑھ چکا۔ اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں پلاننگیں شروع ہوئی اور کہنے لگے کہ انہیں قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ ان کا کام تمام کر دیتے ہیں، یہ حق کی آواز لے کر آیا ہے، باطل کو مٹا دے گا، یہ جتنے بھی جادوگر ہیں جن پر ہم ایمان رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو میرے درباری اور ہمواری ہیں یہ سارے بھاگ جائیں گے، ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اسی دربار میں، اسی میٹنگ میں ایک بندہ مومن بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے اب تک میں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، اب وقت نہیں ہے چھپانے کا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا رب اللہ ہے؟ اس کو تم مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا بگڑی بنانے والا اللہ ہے؟ اس کو تم مارنا چاہتے ہو، اس کا خاتمہ چاہتے ہو جو تمہیں ایک در کا پجاری بنانا چاہتا ہے؟ کیا تمہیں اس کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا خالق بھی اللہ، میرا مالک بھی اللہ، میرا رازق بھی اللہ، میرا داتا بھی اللہ، میرا دستگیر بھی اللہ؟ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا کارساز ہے، اللہ پر میں توکل کرتا ہوں، اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کیا تم اس کو مارنا چاہتے ہو؟ وقت آتا ہے کہ یہ لوگ اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چھپے رستم، چھپے چھپے تو ایمان لایا تھا اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس پر ایمان لانے والا نہایت ہی دباؤ اس پر ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ پھر کہتا ہے ایک وقت آئے گا، آیت نمبر 44 ہے، سورۃ الغافر ہے، 24واں پارہ ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں نے تم سے کہی ہیں، تم ان باتوں کو یاد کرو گے، تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی، تم ضرور یاد کرو گے کہ یہ بندہ اچھی بات کرتا تھا اور ان کے ماننے والوں کی بات کرتا تھا، یہ اللہ کی بات کرتا تھا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے میں نے جو تم سے باتیں کہی ہیں، اور اگر تم اتنا ہی مجھے دباتے ہو، ٹینشن دیتے ہو اور پریشان کرتے ہو، اب میرا چارہ نہیں چل رہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے اس معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ، یہاں تک میرا کام تھا تیرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنا، تیرے نبی کی نبوت پر ایمان کا اعلان کرنا۔ اللہ، استقامت صبر تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ ہمت حوصلہ تجھ سے مانگتا ہوں، یہاں تک میرا کام تھا اور اس کو آگے لگانا تیرا کام ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا ہے، میں نے اپنے معاملے کو تیرے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ تو میرا رب ہے، اور ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک میرا اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے، میرا رب اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے۔ بھائیو، صرف آج کی اسی آیت پر ہم بات کریں گے کہ آپ بھی اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی ساری ٹینشنوں کو، اپنی سارے مصائب کو، اپنی ساری الجھنوں کو، اپنے سارے غموں کو، اپنی پریشانیوں کو، اور جتنی بھی آپ بڑی سے بڑی پریشانی دل پر لگا کے بیٹھے ہیں، کہو اللہ تیرے حوالے ہیں، تو نے پیدا کیا ہے اور تو ہی سنبھالنا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے۔ اور دیکھنا پھر فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ کیسے کیسے بچاتا ہے ان کے مکر و فریب سے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ میرا معاملہ اللہ تیرے سپرد ہے، میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے خفیہ منصوبے کو ناکام کر دیا۔ پتہ چلا جب اہل توحید مومن بندہ اپنی بے بسی اور صبر اور چپ ایک خاموشی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اب میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس سے باہر ہو چکی ہے، اب میں بے بس ہوں، بس تیرے حوالے ہے، تو جان، تیرا کام جانے، تو پھر اللہ بڑے بڑے منصوبوں کو ناکام کر دیتے ہیں۔
بڑی بڑی سازشوں کو ناکام کر دیتے ہیں اور برے نتائج سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں. انسان برے نتائج کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ اس برے نتائج سے بچنے کے لیے دور حاضر کا مسلمان کبھی پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی کسی قبر پر جا کے گڑ گڑاتا ہے، کبھی کسی کے در پر، کبھی کسی کے در پر، کبھی کسی پر امید ہے اس کی. اوے اللہ رب العزت تجھے امید کی کرن دے رہے ہیں، تو آ تو صحیح، میرا دروازہ کھٹکھٹا تو صحیح، میرے پر توکل کر تو صحیح، تفویض الی امر اللہ، اپنے معاملے کو رب کے سپرد کر تو صحیح. جو اپنے منصوبوں میں، اپنے کام میں مکمل اور کامل ہے، اس کی حکمتوں سے کوئی کام باہر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، میں نے ان کے مکر و فریب سے اس بندے مومن کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ کر لیا اور اس کی حفاظت کی ہے. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی حفاظتی تدابیر بھی نہیں تھی. اور پھر اللہ رب العالمین نے جب سارا جہان مخالف ایک سائیڈ پر اور اللہ والا ایک سائیڈ پہ کھڑا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس وقت اس کی حفاظت کی، کیا اس دور میں اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. ہمارے عقائد مضبوط نہیں، کمزور ہو چکے. ہم نے اپنے عقیدے میں کمزوری دکھانا شروع کر دی. ہم نے تقدیر پر ایمان اٹھا لیا ہے. جو اہل علم، اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ اتنا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور وہ تو یہ بات کہتے نظر آتے ہیں قدر اللہ ما شاء، جس طرح میرے رب کو چاہا، میرے رب نے چاہا، میرے مقدر میں تھا، اس طرح ہو گیا ہے اور ہو کر رہے گا. میرا یہ یقین ہے میرا رب مجھے رائے گا اور بیکار نہیں کرے گا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ رب العالمین نے آل فرعون کو برے عذاب کا مزہ چکھایا، صبح و شام آگ کا عذاب، اور آپ کے سامنے ان کا انجام کہ وہ غرق ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات بخشی. پتہ چلا جب بندہ مومن اپنا معاملہ رب کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو اللہ اسے خوف سے بھی نجات عطا کرتے ہیں، اور اللہ اس کو مستقبل کے غم سے بھی نجات عطا کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جو کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور میں کسی کے ڈرانے سے ڈر نہیں سکتا، میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں، کسی کے ورگلانے سے ڈگمگا نہیں سکتا، میں حق پہ کھڑا ہوں، حق کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اللہ والی بات کرتا ہوں، اللہ والوں کی بات کرتا ہوں، اللہ کی بات کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں موت بھی آ جائے نا تو سن، تجھے خوف نہیں ہوگا، تجھے غم نہیں ہوگا، تجھے جنت کی بشارت سنا دی جائے گی. معاملہ تفویض کر کے تو دیکھ، اللہ کے سپرد کر، اپنے معاملات کو، مٹ گئے، مٹ جائیں گے. اعداء تیرے یہ جو مٹ گئے ہیں یہ سارے مٹ جائیں گے. جتنے بھی دشمن بنے پھرتے ہیں تیری جان کے، تیرے ایمان کے، تیرے مال کے، یہ سارے مٹ گئے ہیں، مٹتے رہیں گے، مٹ جائیں گے، کیونکہ وہ مٹانے والا اللہ ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے. تو اس کی قوتوں کو جانتا نہیں ہے. وہ چاہے تو آگ سے کام لے، وہ چاہے تو پانی سے کام لے، وہ چاہے تو ہواؤں سے کام لے، اس کے یہ لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں کیا کہا تھا، اللہ اس کو صندوق میں ڈال کر تیرے سپرد کر رہی، تو جان تیرا کام جانے. کیا اللہ نے اس کو ڈوبنے دیا تھا؟ پانیوں سے کام لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا، اور نتیجے میں لوگوں نے کہا نکل جاؤ، اپنوں نے بھی کہا نکل جاؤ، اپنے بھی بیگانے، بیگانے تو بیگانے ہی تھے.
گھر بار چھوڑا رب کی خاطر، وطن چھوڑا رب کی خاطر. کہا اللہ تو ہے نا. کہا بدلے میں سنیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دیا، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام دیے، اور میں نے انہیں جد الانبیاء پیغمبر بنا دیا. یہ انعام تھوڑا ہے. میں نے انہیں اپنا خلیل بنایا. میں نے دنیا میں رہتے ہوئے سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اگر تو میرا بنا ہے نا، تم نے اپنے معاملات کو میرے حوالے کر دیا ہے نا، مجھ پر توکل کیا ہے نا، سلام، تیرا توکل کرنے پر اللہ تجھے سلامتی دے رہا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سورہ صافات 23واں پارہ پڑھ لیجئے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں ایسے محسنین کو ایسے ہی بدلے عطا کرتا ہوں. بھائیو، اللہ کے سپرد کیجئے اپنے معاملات کو. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں ٹھہرنا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ساتھ دینا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ تسلی دینا کہ میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم اللہ کے لیے نکلے نا ہجرت کے لیے. ان اللہ معنا لا تحزن، کبھی غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، خوف زدہ نہ ہونا. ان اللہ معنا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی معیت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ان دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں آنے دے گا. اور دنیا جانتی ہے کہ سر پر جب بندے دشمن چڑھ آئے نا تو رب کے حوالے سے معاملہ سپرد کیا وہ تو ان کی آنکھوں میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ جس نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں وہ آنکھوں پر پٹی لگا دیتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور جب وہ چاہتا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دیتا ہے، اور جو دیکھتے ہیں، دیکھتے والے اس کی قدرت کا نظارہ دیکھتے ہیں، اور دیدہ کور جن کو کچھ نظر نہیں آتا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ اس کی قدرت کے معاملے ہیں. اور دیکھ لیجئے بحر کلزم ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جوانی کے عالم میں اپنی قوم کو ساتھ لیے جا رہے ہیں، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو، گزرنا ہے. جاؤ تو جان، تیرا رب جانے. کہا میرا رب جانتا ہے. سن لو، قال کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، ہارنے نہیں دے گا. سیہدین، میری عنقریب رہنمائی کرے گا. پھر قوم نے دیکھا تاریخ کی ورق گردان